से तसर्रुफात की कड़क लेता हुआ बरेली की धरती को सुन्नियत की आन बान शान इमाम अहमद रजा खान की तो वलियों की विलायत को छीनने का हक रखे। गौस पाक, गौस पाक जो भूखे रहे तो कस्में देकर अल्लाह खिलाए, गौस पाक, जो नए कपड़े न पहने तो कस्में देकर अल्लाह पहनाए, जो प्यासे रहे तो कस्में देकर अल्लाह पानी पीने की बात करे वो कौन, जो 40 साल तक इशाक़े वुज़ू से फजर की नमाज पढ़े वो कौन, आदि उम्मत को जिसके सदके में बख्शा जाए क़यामत के दिन वो कौन। जिलाउल खातिर से बात मैंने पेश की। ये गौस पाक मुर्दे जिंदा करें, गौस पाक वली जिसके आगे गर्दन खम करें, गौस पाक चोरों को वली बनाए, गौस पाक खिज़र जिनकी महफिल में आए, गौस पाक मूसा अलैहिस्सलाम का ईद जैसा किसी उम्मत में वली नहीं, गौस पाक खिज़र के होश से पूछे कोई रुतबा तेरा की बात की जाए, गौस पाक ये। लेकिन है गौस पाक आप ये सब कुछ हो। कहते हैं कि जब मैं माँ के पेट में था तो लौहे महफूज पर चलने वाले कलम की आवाज को सुना करता था। वलियों की विलायत छीनना क्या चीज होती है? एक मिनट सरफराज भाई, इसको ऐसा कहिए कि जिसमें जो है वलियों की झूठी विलायत बयान की जाए वो क्या है कहानी शरीफ, जिसमें मुर्दों को जिंदा करवाया जाए वो क्या है कहानी शरीफ। ऐसा इसको सेट कर दिया जाना चाहिए है ना। पेट में हाफिज कुरान हो जाए तो क्या है कहानी शरीफ, फिर एक रवानी के साथ फिर कहानी शरीफ पे लाके एंड कर दिया जाए। इन्होंने जहां से शुरुआत की वलियों की विलायत छीन ले, मतलब विलायत क्या चीज का नाम है भाई? ये कोई ओहदा है, मनसब है? विलायत तो दीनदारी का नाम है, विलायत तकवे का नाम है, विलायत अल्लाह उसके रसूल की इताअत का नाम है। तो वलियों से विलायत कैसे छीनी जाती है? वलियों से विलायत इस तरह से छीनी जाती है कि वो वली बहुत नेक थे तो उनको गुनहगार बना दिया गया। वली कौन होता है? वली अल्लाह ताला की शरीयत का पाबंद होता है। तो वलियों से विलायत छीन लिया गया। अगर शाह अब्दुल कादिर जिलानी ने वलियों से विलायत छीन ली तो क्या किया भाई? एक आदमी अल्लाह ताला के रास्ते पे चल रहा था, उसको शैतान के रास्ते पर चलाने लगे। कैसे वलियों से विलायत छीन ली? कुछ भी ये बात कर रहे हैं, मुर्दों को जिंदा कर दे, लोहे महफूज देख रहे हैं। ये बात तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं की कि लोहे महफूज देख रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि मुझको नहीं पता कि कुरान मजीद में वला आलमुल गैब, मैं नहीं जानता हूँ, गैब नहीं जानता मैं। रसूलुल्लाह अपने बारे में फरमा रहे कि मैं गैब नहीं जानता। नबी अपने बारे में फरमा रहे कि मैं गैब नहीं जानता। और यहाँ शाह अब्दुल कादिर जिलानी को इतना बड़ा मकाम दे दिया गया कि वो लोहे महफूज की आवाज सुन रहे हैं और ये सारी खुराफात बयान की जा रही है और लोग उस पर यकीन भी कर रहे हैं। असल में इसीलिए तो ये अपनी अवाम को बार बार कुरान हदीस पढ़ने से मना करती है, क्योंकि कुरान और हदीस पढ़ने से बसीरत आती है इंसान के, इंसान का दिमाग खुलता है, उसको दीन का फहम आता है। और जिसको अदना दर्जे में भी दीन की समझ होगी वो ऐसी बातों को बैक कलम मुस्तरद कर देगा। हमारे लिए सारी चीजें लतीफे हैं, हमारी अवाम के लिए सारी चीजें लतीफे हैं, क्योंकि हमको अल्हम्दुलिल्लाह इतना अदना सा शूर तो है दीन का ना, कि ये सारी चीजें जो मंसूब की जा रही है शाह अब्दुल कादिर जिलानी की तरफ, ये दीन का अगर मेयार बनाया जाए और दीन के मेयार पर तौला जाए तो ये सिर्फ गप है, सिर्फ खुराफात है, सिर्फ झूठ है। लेकिन मसला यही है कि इनकी अवाम को अदना शूर भी नहीं है दीन का। तो इतना बड़ा गप जो ये हाक रहे हैं कि पेट से लोहे महफूज की आवाज सुन रहे थे और इनकी अवाम तस्लीम कर लेती है, उस पर सुभान अल्लाह माशाअल्लाह भी बोलती है, बड़े बड़े नजराने पेश करती है, इनके कदमों को चूमती है, इनके सामने सर झुकाती है, इनको अपने सरों पर बिठाती है। ये लोग जिन्होंने दीन का तमाशा किया हुआ है, खिलवाड़ बना दिया है दीन को, ऐसे लोगों को दीन का आलिम समझा जा रहा है, ये शैतान है। इन लोगों को देख करके समझ में आता है कि अल्लाह ताला ने जहन्नम क्यों बनाई हुई है। और लोहे महफूज में जो कुछ अल्लाह ने लिखा तो बहुत पहले लिख दिया ना। शेख अब्दुल कादिर जिलानी जब माँ के पेट में थे उस टाइम लोहे महफूज में अल्लाह लिख रहा था। ये कौन सा अकीदा भाई? अल्लाह ताला ने कलम पैदा किया, कलम को हुक्म दिया, सब कुछ लिखा जा चुका है पहले। और माँ के पेट में जो बच्चा होता है वो जो हफजा का, फरिश्तों का जो मामला होता है वो लिखते हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने लोहे महफूज में तो सब कुछ बहुत पहले लिख चुका है। ये पेट में आने के बाद जो फरिश्ते लिखते हैं उसका मुकद्दर, वो भी पहले से लोहे महफूज में लिखा जा चुका है। तो ये कौन सी लिखावट की सुन रहे थे, जबकि उस वक्त उससे पहले भी वो सारी चीज लिखी जा चुकी है। अच्छा, ये जो है ये सारी बातें जो इसने कहा नहीं कि जो ना खाए तो कसमें दे के खिलाए, ना पहने तो कसमें दे के पहनाए, ना पिए तो कसमें दे के पिलाए, ये क्या है? एक तो कलाम साबित किया, कलाम साबित किया अल्लाह तबारक व तआला का बंदे से। कौन से बंदे से? जो नबी नहीं है। एक तो खतरनाक बात ये किया। दूसरे, ये कसमें दे के खिलाना जानते हैं क्या है? यही बंदा जो है एक अपनी दूसरी तकरीर में कह रहा है कि गौसे पाक भूखे थे, नहीं खा रहे थे, नहीं खा रहे थे, नहीं खा रहे थे,
پھر جو ہے لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ بھئی کھا لیجئے کھا لیجئے، آپ نہیں کھا رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آواز دی کہ کھا لینا میرے یار، یہ والا قسمیں دے کر کے کھلانے کی بات کر رہے ہیں۔ اچھا اب کھا نہیں رہے، اس کا مطلب کبھی ایسے پانی نہیں پی رہے تھے، پانی نہیں پی رہے تھے، اب پانی نہیں پینا صرف جو ہے بلا وجہ، یہ کیا چیز ہو گئی؟ خیر قسمیں دے کے پلائے، اب اسی کے وزن پہ یہ کپڑا نہ پہنے، اب اس کے وزن پہ تو پھر وہ غیر مسلمین والا برادران وطن والا عقیدہ آ گیا کہ بھائی کوئی پہن نہیں رہے تھے تو قسمیں دے کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہنا ہے۔ یعنی نعوذ باللہ من ذالک، جس طریقے سے آپ کھانا نہیں کھا رہے تھے، جس طریقے سے آپ پانی نہیں پی رہے تھے، اسی طریقے سے ایک مرحلہ یہ بھی گزرا کہ آپ نے کپڑے نہیں پہنے، کپڑے اتار دیے، اور عبادت کا ایک مرحلہ، عبادت کا ایک تصور جس طریقے سے برادران وطن میں، ہمارے یہاں غیر مسلمین میں، اور جوگیوں کے ہاں اور یوگیوں کے ہاں اور جو ہے پنڈوں کے یہاں ہے، وہی ایک تصور ان کے یہاں بھی ہے، گویا کپڑا نہ پہننا اور پھر قسمیں دے کر کے اللہ تعالیٰ نے پہنائے اور آواز دے کے پہنائے، گویا کلام ثابت کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ پھر مردے کو جو زندہ کرتا ہے وہ غوث پاک صاحب، مردے کو زندہ کرنے کا مسئلہ میں نے اس سے پہلے کبھی یہ بات عرض کی ہے کہ قرآن پاک میں بس چند ہی اشارات دیے گئے ہیں مردوں کے زندہ کرنے کے، اور پھر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ، یعنی مردوں کو زندہ کرنا اتنا اہم مسئلہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری آیات طیبہ میں اور مشرکین نے یہ مطالبہ بار بار کیا کہ اگر آپ سچے ہیں تو ہمارے آبا و اجداد کو لے آئیے، زندہ کر دیجئے، دکھا دیجئے، آخرت کی جس عقیدے کی آپ تبلیغ کر رہے ہیں ہمارے آبا و اجداد کو زندہ کر دیجئے، ہم مان لیں گے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس مطالبے کا جواب دیا، لیکن ان کے اس مطالبے کو جو ہے پورا نہیں کیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے مردوں کو زندگی دینے کا معاملہ نہیں کیا۔ اور یہاں پہ غوث پاک ہیں، ان کے شیخ عبد القادر جیلانی ہیں جو مردے کو زندہ کر رہے ہیں، وہ غوث پاک ان کے صدقے میں بخشا جا رہا ہے۔ کسی کے صدقے میں تو کوئی بخشا نہیں جاتا بھائی، ایمان کے صدقے میں بخشا جاتا ہے، عمل کے صدقے میں، اتباع رسول کے صدقے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے صدقے میں، شرک چھوڑنے کے صدقے میں، یہ سب بخشانے کی چیزیں ہوتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے نتیجے میں۔ لیکن کسی شخص کے، کسی بندے کے صدقے میں، کسی عالم اور کسی مفتی کے صدقے میں کسی کا بخش دیا جانا، یہ کس قدر جو ہے بدعی اور کفری اور شرکی عقیدہ ہے، اس کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، تبصرے کی ضرورت تو تھی نہیں، لیکن بہرحال کچھ باتیں عرض اس لیے کر دی جاتی ہیں کہ ہو سکتا ہے۔ اچھا، وہ شیخ کفایت، جی شیخ کفایت نے جو بات کی وہ بہت اہم ہے کہ بھائی لوح محفوظ کی آواز کیسے سن رہے ہیں، اس میں تو سب کچھ لکھ دیا جا چکا نا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَرُفِعَتِ الْأَقْلَامُ وَجَفَّتِ الصُّحُفُ، کہ قلم اٹھا لی گئی ہے اور صحیفے خشک ہو گئے، تو جو کچھ لکھا جانا تھا وہ سب تو لکھا جا چکا ہے، تب یہ آواز کیسے سن رہے ہیں؟ اچھا، یہ صرف یہ نہیں کہہ رہے کہ کچھ لوگوں کو بخش دیا جائے گا، یہ کہہ رہے آدھی امت بخشی جائے گی، آدھی امت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے صدقے سے بخشی جائے گی۔ ایک آدمی کے بارے میں یہ ثابت کر دینا کہ کسی ایک آدمی کو اس کے ایمان کی وجہ سے نہیں، اس کے عمل کی وجہ سے نہیں، شاہ عبد القادر جیلانی کی وجہ سے بخشا جائے گا۔ آدھی امت کا دعویٰ تو بہت بڑا ہے۔ مسئلہ یہی ہے نا کہ ان کی عوام اسے پوچھتی نہیں ہے کہ کیسے بھائی شاہ عبد القادر جیلانی کے صدقے کیسے بخشا جائے گا۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بخشش کا جو معیار بتایا ہے وہ ایمان بتایا ہے۔ کن کو بخشا جائے گا؟ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، ایمان کی وجہ سے لوگوں کو بخشا جائے گا۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، نیک اعمال کی وجہ سے لوگوں کو بخشا جائے گا۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، انسان کو صبر اور حق کی دعوت دینے کی وجہ سے بخشا جائے گا۔ تو بخشش تو ایمان کی وجہ سے ہوگی، بخشش تو عمل کی وجہ سے ہوگی، ٹھیک ہے۔ انبیاء سفارش کریں گے، بعض امتی بھی سفارش کریں گے، پر یہ سفارش بھی بندے کو اس کے اپنے کردار کی وجہ سے نصیب ہوگی۔ سفارش بھی ایسے الل ٹپ نہیں ہوگی، کوئی لکی ڈرا نہیں لگے گا کہ فلاں کا لکی ڈرا لگا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی سفارش کرا دی۔ سفارش کے مستحق بھی وہی لوگ ٹھہریں گے جنہوں نے ایمان و عمل سے یہ ثابت کیا ہوگا کہ وہ سفارش کے مستحق ہے، کہ بھئی ٹھیک ہے کنارے کنارے لگ گئے ہیں، تھوڑا بہت ان کو پش کرنے کی ضرورت ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے نیک بندے ان کے حق میں سفارش کریں گے۔ لیکن یہ کہ کسی کے صدقے بخش دیا جائے گا، وہ بھی آدھی امت بخش دی جائے گی، یہ کس نے بتایا بھائی آپ کو؟ رسول اللہ نے بتایا ہے۔ آدھی امت کس کے صدقے بخشی جائے گی، یہ کیسے پتا چلے گا؟ یہ تو قیامت کا منظر ہے، یہ غیب کا علم ہے، تو یہ رسول اللہ کے جانے کے بعد کسی کو یہ کیسے پتا چلا کہ آدھی امت فلاں شخصیت کی وجہ سے بخشی جا رہی ہے؟ کیسے پتا چلا؟
یہ بات قیامت کے دن کیا ہوگا یہ کیسے پتا چلتا ہے ہم کو؟ یا تو اللہ نے قرآن میں قیامت کے احوال بیان کیے ہیں یا رسول اللہ نے قیامت کے احوال بیان کیے. بھائی یہ بات تو قرآن میں کہیں نہیں آئی کہ شاہ عبد القادر جیلانی کی جیسے آدھی امت بخشی جائے گی. یہ جو آپ نے تناسب بتا دیا، پرسنٹیج بتا دیا، پرسنٹیج کہاں سے نکالا آپ نے؟ نہ تو اس کا بیان قرآن میں آیا ہے، نہ تو اس کا بیان رسول اللہ کی حدیث میں آیا ہے. تو آدھی امت کے بخشے جانے کا جو دعویٰ آپ کر رہے ہیں یہ آپ کو کیسے پتا چلا؟ کیا سورس ہے آپ کی نالج کا؟ کیسے آپ کو پتا چلا ہے؟ کوئی سوال تو کریں ان سے، ان کے عوام جا کر کے جو ان کے ارد گرد رہتے ہیں، یہ ویڈیو ان سے دکھا کر کے پوچھے کہ آپ سے یہ سوال کیا جا رہا ہے. جب تک کہ ان لوگوں کی عوام ان سے سوال نہیں کرے گی ان کی زبان پر لگام نہیں لگیں گے. آگے اور بڑھیں. وہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابی سے کہہ رہے ہیں کہ سل، بھئی آپ مانگیے کچھ، اگر مطالبہ ہے تو رکھیے. تو صحابی کیا کہتے ہیں؟ اسألک مرافقتک فی الجنہ، جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے. اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اب غیر ذالک، کوئی اور خواہش؟ قلت ہوا ذا، کہا نہیں یہی ہے کہ آپ کا ساتھ نصیب ہو جنت میں. قال، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، کہا کہ پھر میری مدد کرو بکثرت سجدہ کر کے. یعنی ہم شفاعت کریں گے لیکن کثرت کے ساتھ سجدہ کرو، یعنی نماز پڑھو. یا سجدہ نماز کے معنی میں کہ زیادہ نماز پڑھو. نماز پڑھو گے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو گے تو تمہارے حق میں جو ہے میری سفارش قبول ہوگی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف نسبتوں کی بنیاد پر ایسے نہیں جو ہے حوصلہ دے رہے کہ ہم تم کو اپنے ساتھ میں لے جائیں گے یا جنت دلا دیں گے. آپ کہہ رہے ہیں کہ تم نماز پڑھو، عبادت کرو، لیکن یہ لوگ تو ایسے ہی نہیں آپ ان کے مرید ہو جاؤ، یہ ہو جاؤ آپ کو معاف کر دیں گے. ایسا نہیں. اللہ کے نبی نے صحابہ کی بھی ایسی تربیت نہیں کی ہے کہ صرف اللہ کے نبی، جبکہ اللہ کے نبی کی صحبت سے بڑھ کر یہ جو پیری مریدی کسی طرح کے جو تعلقات ہیں دنیا بھر میں، کوئی تعلق اتنا مقدس نہیں جتنا تعلق صحابہ کا نبی کے ساتھ ہے، جس کو جو ہم صحابی کہتے ہیں. اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، عبادت کی طرف ابھار رہے ہیں کہ عبادت کرو، اور ہو سکتا ہے عبادت کرو گے تو ہمارے حق میں ہماری شفاعت قبول ہوگی. جی.